الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صدقا بقلبه دخل الجنة، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی حمد اور ثنا، تعریف الکبریائی، بڑھائی اور بڑائی اس اللہ احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک حقیقی، رازق مطلق، رب ذو الجلال والاکرام، معبود برحق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام الانبیاء، شافع روز جزا، شافع محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی اور آپ کے صحابہ اور اہل بیت، ائمہ دین اور ان کے منہج اور ان کے راستے پر چلنے والے تمام صالحین اور مومنین. الحمدللہ جامعہ راجحین حی مدائن فہد جدہ میں ہر بدھ بعد نماز عشاء اردو زبان میں مکتب التعاونیہ دعوۃ الارشاد ودعوۃ الجالیات حی المشرفہ اور حی العزیزیہ کے تعاون سے، اور اسی طرح حی مدائن فہد کی جو مندوبیہ ہے ان کے تعاون سے یہ درس اردو زبان میں منعقد کیا جاتا ہے. وہ صرف اس لیے کہ یہاں کے جو رہنے والے اردو طبقہ ہے ان کی علمی استعداد کو بڑھانے کے لیے اور ان کے لیے صحیح دین اور صحیح دعوت ان تک پہنچانے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے، تاکہ یہاں پردیس میں رہ کر بھی ہم یہ محسوس نہ کریں کہ ہم پردیس میں ہیں، ہم دین کیسے سیکھیں، کون سکھائے ہمیں. نہیں، الحمدللہ مملکت کی طرف سے، مکاتب التعاونیہ کی طرف سے، ادارہ دعوۃ الارشاد کی طرف سے یہاں پر نہیں، پورے سعودی عرب کے اندر الحمدللہ یہ ان کی گراں قدر کوشش ہے کہ ہر زبان بولنے والے کے لیے ان کو دین کی صحیح معلومات ان کی زبان میں پہنچائی جائے. اردو والوں کے لیے اردو میں، بنگلہ دیش والوں کے لیے بنگلہ دیشی میں، اسی طرح انڈیا کے لیے کیرلا، مختلف زبانیں ہیں. انگلش کے اندر انڈونیشیا، فلپین، یہ ساری الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. اور یہاں الحمدللہ گورنمنٹ کا ایک مکمل یہ ادارہ ہے جو اس پر کام کرتا ہے، اور اس میں الحمدللہ ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی کافی خیر ہے. آج کا درس کا جو موضوع ہے نہایت سادہ سا ہے لیکن بڑا اہم ہے. سادہ اس لیے ہے کہ ہر بچہ اس موضوع کو یا اس کلمے کو جانتا ہے، بڑا بھی جانتا ہے، بوڑھا بھی جانتا ہے، لیکن اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کے تقاضوں، شروط سے شاید بہت کم لوگ واقف. وہ کلمہ جو ہے وہ ہے کلمہ توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ.
یہ کلمہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں، لیکن چند ایسی باتیں جو اس درس میں اور اس وقت میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے وہ ضروری اور قابل سماعت ہیں کہ لا الہ الا اللہ مسلمان کا ہر بچہ جانتا ہے، اور اس کے پڑھے بغیر کوئی شخص، کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ کہے اور پڑھے بغیر اور اس پر عمل کیے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ کلمہ حق اور باطل کے درمیان ایک دیوار ہے، جو پڑھ لے وہ سچا، جو نہیں پڑھے وہ جھوٹا اور کافر۔ یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کی وجہ سے پوری کائنات کو پیدا کیا گیا، اس کلمے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا ہے۔ اسی کلمے کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اور رسولوں کو بھیجا، جن کی دعوت لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خصوصی شرف نصیب کیا ہے کہ اس کلمے کی دعوت کو انہوں نے پہچاننا ہے اور آگے پھیلانا ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہی کلمے کی دعوت ہے، اور جس آدمی نے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں گیا۔ دوسری حدیث میں من قال لا الہ الا اللہ صدقا بقلبہ، جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں گیا۔ ایک حدیث میں جس نے علم کے ساتھ جان کر لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں چلا گیا۔ ایک حدیث میں جس نے لا الہ الا اللہ مرتے وقت کہا، آخری کلمہ اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ ادا ہوا، دخل الجنہ، وہ بھی جنت میں چلا گیا۔ یہ لا الہ الا اللہ اتنی اہمیت اور فضیلت کا حامل یہ کلمہ۔ کتاب التوحید کے اندر ایک حدیث آتی ہے، امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا خاص وظیفہ، کوئی ذکر بتا دے جو میں ایک نبی ہونے کی حیثیت سے ذکر کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا، یہ ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں نے تو عرض کی کہ مجھے خاص ذکر، کوئی خاص ذکر میرے لیے، یہ تو سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، میں نبی ہوں کوئی خاص چیز مجھے دے دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور دنیا یعنی کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے اللہ کے علاوہ، ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو، لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ۔ ایک حدیث بطاقہ کے نام سے مشہور ہے، حدیث کی تمام کتب کے اندر تقریباً موجود ہے کہ ایک آدمی کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا اور اتنا گناہ گار ہوگا کہ 99 رجسٹر گناہوں کے اور ایک رجسٹر حد نگاہ پھیلا ہوا بھرے ہوئے ہوں گے۔ اپنے گناہوں کے اعتراف کرے گا، پچھتائے گا، پشیمان ہوگا، شرمندہ ہوگا، اور یہ سمجھ لے گا کہ اب میں برباد ہو گیا ہوں، اتنے گناہ ہیں میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دیکھو کہ میرے بندے کے لیے اس میں کچھ نیکی بھی ہے کہ نہیں۔ کہیں گے یا اللہ ایک چھوٹی سی چٹھی، ایک کارڈ، ایک چھوٹا سا ورقہ نکلا ہے جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ فرمائے کہ ٹھیک ہے اس کو وزن کرو، 99 رجسٹر اور ایک چٹھی، ایک بطاقہ کاغذ لا الہ الا اللہ کا، اس کو بھی وزن کرو۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ وزن، ایک چٹھی کا اور 99 رجسٹر، اس کے کیا وزن؟ اللہ فرمائیں گے نہیں، آج انصاف کا دن ہے، انصاف ہوگا، سامنے ہوگا سب۔
وزن کیا جائے گا تو وہ ایک چٹھی لا الہ الا اللہ کی وزنی نکلے گی ان 99 یہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ اس کی اہمیت ہے. آج میں اور آپ اس کلمے سے کتنا غافل ہیں. پڑھ لیا یا پھر پڑھتے ہیں، جو مسلمان ہوتا ہے وہ پڑھتا ہے، یا جب نکاح ہو رہا ہے سناؤ کلمہ نکاح ہو رہا ہے یا اس ٹائم پڑھایا جاتا ہے، سے پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے. یا پھر جب یہ مر جاتا ہے بیچارہ پھر اس ٹائم سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. زندگی میں اس کو بہت کم یاد آتا ہے پڑھنا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ترین ذکر، بہترین ذکر وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. عرفہ کے دن کی جو دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میری اور تمام نبیوں نے اس دن دعا کی وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وهو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ. تو یہ کلمہ توحید اتنا عظیم کلمہ جو ہمیں ملا ہے، اس کو ہم اپنا ورد بنا لیں، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اس کلمے کو ہر وقت اپنی زبان پر جاری رکھیں. اور اگر ایسا نہیں ہوگا، اس کلمے سے اتنی محبت نہیں ہوگی، اس کلمے کو اپنے زبان اس کلمے کے ساتھ کار نہیں رکھیں گے، تو یہ امید مت رکھنا کہ میں فوت ہو رہا ہوں گا تو کلمہ پڑھ گا. یہ کلمہ وہی پڑھے گا آخری وقت، اس کلمے کو وہی پڑھ سکتا ہے، اس کو نصیب ہوگا جو ہمیشہ اس کلمے کا ورد کرتا رہتا تھا. اس نے کبھی کلمہ پڑھا ہی نہیں، بس یہ مسلمان ہوتا ہے پڑھائی، اب جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کلمہ ہے، اس کی زبان سے دن میں کتنی مرتبہ پڑھتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ایسی تسبیحات بتائی ہیں کہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وهو علی کل شیء قدیر. 100 دفعہ پڑھو، 10 دفعہ پڑھو، کم از کم 3 دفعہ پڑھو. غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے، اجر ہے. لیکن میں کتنی دفعہ پڑھتا ہوں اس لا الہ الا اللہ کو دن میں؟ کبھی سوچا ہے؟ لیکن یہ امید رکھتا ہوں کہ نہیں انشاءاللہ کلمہ نصیب ہوگا. کیسے نصیب ہوگا جب میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، جب میری زبان کی عادت ہی نہیں ہے یہ پڑھنے کی. عادت کیا ہے؟ کوئی گانا سن لیا وہ یاد ہو جاتا ہے، کوئی عشقیہ بول سن لیا وہ یاد ہے، زبان پہ چل رہا ہے. خاص طور پر میرے نوجوان طبقہ افسوس ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہم کیوں اس کو اپنا ورد نہیں بناتے. اور اس کا یہی فائدہ ہے کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کو بار بار پڑھیں گے اجر ثواب تو ہوگا، زبان کی عادت بن جائے گی. جب آپ بے ہوش ہوں گے، جب آپ کے اندر سقط نہیں ہوگی، جب آپ بیمار ہوں گے، آخری حالت میں ہوں گے، زبان لا الہ الا اللہ بولے گی کیونکہ اس کی عادت ہے یہ لا الہ الا اللہ. اب آئیے ذرا اس لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کیا چاہتا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد کون سی بھاری ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے یہ پتہ ہے؟ ابو جہل کو پتا تھا، مشرکین کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے ایک بہت بڑی ذمہ داری آ جائے گی. وہ ذمہ داری کیا تھی؟ سب بتوں کا انکار کرنا پڑے گا، ایک اللہ کو ماننا پڑے گا، سب کو چھوڑنا پڑے گا، ایک اللہ پر بھروسہ کرنا پڑے گا، سب سے امیدیں ختم کرنی پڑے گی، ایک اللہ پر یقین اور توکل اور امید اور بھروسہ کرنا پڑے گا. اس لیے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے. لیکن آج کا مسلمان یہ چیز نہیں سمجھتا. لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے امیدیں دوسروں پر، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے توکل اور بھروسہ غیروں پر، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے پکارتا دعا مانگنا، مشکل میں کسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا دوسروں کو. یہ کیسا لا الہ الا اللہ ہے؟ تو لا الہ الا اللہ جو ہے یہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے. آئیے اس کی اتنی سادہ سی جو عبارت ہے اس پر ہم توجہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ لا الہ الا اللہ کی عبارت کیسے بنائی اور کیا اس کا معنی اور مفہوم ہے.
سب سے پہلے اللہ نے لا نہیں انکار سے شروع کیا. نہیں کیا نہیں؟ کوئی معبود نہیں، کوئی دوسرا الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں. لا کوئی نہیں، الا اللہ مگر اللہ. لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ. اللہ کے علاوہ سچا معبود برحق کوئی نہیں. اللہ نے ایسے انداز سے شروع کیا، یہ کلمہ بتایا ہی ایسے انداز سے ہے کہ نہیں کوئی معبود برحق، معبود سچا الا اللہ مگر اللہ. اس کا معنی یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے اس کو ہم نے پڑھنے سے پہلے اپنے دل کو تمام معبودان باطلہ سے، تمام غیروں کی عبادت سے، تمام غیروں کی محبت سے، تمام غیر جس کو ہم پوجتے ہیں ان سب کو ان کو نکالیں گے، پھر لا الہ الا اللہ ڈالنا ہے. مثال بتاؤں میں آپ کو، ایک کپ ہے، گلاس، ایک گلاس خراب ہے، کوئی ایسی چیز پڑی ہے اس کے اندر جو پینے کے قابل نہیں ہے. کوئی بھی چیز لگا لو، حرام لگا لو، حلال لگا لو، لیکن خراب ہے. اب اس کے اندر میں دودھ ڈالنا چاہتا ہوں تو کیا کروں گا؟ پہلے اس کپ کو، اس پیالے کو، اس گلاس سے کیا کروں گا؟ اسی کے اندر ڈال دوں گا، صاف کروں گا. اس کو صاف کرنے کے بعد دودھ ڈالوں گا کیونکہ دودھ خالص ہے. صاف کرنے کے بعد زمزم ڈالوں گا کیونکہ زمزم پینے کی اچھی چیز ہے. تو دل جو ہے یہ اگر غیر اللہ کی محبت سے بھرا ہے، شرک اور بدعت کا اس کے اندر گند پڑا ہے، دوسروں کی، غیر اللہ کی قبروں کی پوجا کی عبادت کے وسوسات اور اس کے اندر خیال اور گمان موجود ہیں، اور میں کہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی محبت اس کے اندر ڈالوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو اللہ کے لیے وقف کرنا ہے. اللہ کی محبت اگر اس کے اندر ڈالنی ہے تو دوسروں کی محبت نکالنا. اللہ رب العزت وحدہ لا شریک، لا الہ الا اللہ جو ہم نے پڑھا ہے، اگر یہی تو دوسروں کی محبت اس سے نکالنی پڑے گی، پھر لا الہ الا اللہ ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، اے لوگوں تم صرف اللہ کی ہی عبادت کرو. اور انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، نبی ہود کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو کہ میں تم پر دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ اگر ایسا نہیں کرو گے، اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو دردناک عذاب پکڑ لے گا. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برحق ہونے کا، اپنے سچا ہونے کا یوں اعلان فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق، کیونکہ بے شک حق، برحق اور سچا جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ ہی سچا ہے. میرے بھائی یہ لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی اہمیت ارکان اسلام میں سے سب سے پہلا رکن ہے. مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک یہ کلمہ نہیں پڑھے گا. دوسری تمام انبیاء کی دعوت جیسے میں نے پہلے بتایا لا الہ الا اللہ تھی. تیسری چیز شرعیت اور اس کے نفاذ اور امن و امان اس لا الہ الا اللہ سے ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملكوا العرب والعجم، لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے، عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے. اور ہوا اعراب نے، دیہاتیوں نے، مکہ کے رہنے والوں نے، بکرے چلانے والوں نے جب کلمہ پڑھا پوری دنیا پر بادشاہت کی، پوری دنیا پر اسلام کو نافذ کیا. بڑے بڑے سپہ سالار بھی بنے، بڑے بڑے خلیفہ بھی بنے. تو یہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کی برکت تھی. کلمہ توحید یعنی کہ لا الہ الا اللہ کے جو ہے رکن ہے. کیا رکن ہے؟ دو رکن ہے. پہلا رکن اس کا، ستون اس کا، یا پہلا حصہ اس کا وہ ہے نفی.
انکار. کیا معنی؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں. وہ معبود کیا ہے؟ بت ہو سکتا ہے، پتھر ہو سکتا ہے، درخت ہو سکتا ہے، سورج ہو سکتا ہے، چاند ہو سکتا ہے، فرشتے ہو سکتے ہیں، نبی ہو سکتے ہیں، اولیاء ہو سکتے ہیں. کوئی بھی کسی نے کسی کو اگر معبود بنایا ہے، اللہ فرماتا ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں. آگے پھر مہر لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ الا اللہ، مگر اللہ. معبود اگر کوئی ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ. کس کا معبود؟ نماز کے لیے. عبادت اگر کسی کی کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اللہ کے لیے. زکوٰۃ دینی ہے، اللہ کے لیے. حج کرنا ہے، اللہ کے لیے. نذر و نیاز دینی ہے، اللہ کے لیے. کسی سے ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے. دعا کرنی ہے تو صرف اللہ سے. مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے. قربانی اور ذبح کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے. یہ ساری عبادات صرف اللہ کے لیے ہے. لا الہ الا اللہ. ان تمام چیزوں کی دلیلیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. قربانی کے بارے میں، ذبح کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیلی ہوگی. نظر کس کے لیے پوری کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اسی طرح ہم پڑھتے ہیں ہر نماز کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم خاص صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں. یعنی کہ مدد صرف اللہ سے چاہنی ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمایا فصل لربک وانحر. اپنے رب کے لیے صرف نماز پڑھ اور اپنے رب کے لیے قربانی کر. اس کا معنی ذبح، قربانی، صدقہ یہ صرف اللہ کے لیے دیا جا سکتا ہے. آئیے اس کلمے کے لیے کچھ شرائط ہیں. شرائط کیا ہوتی ہیں؟ ایک آدمی نکاح پڑھا رہا ہوں تو نکاح سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ شرط. یہ شرط ہے، اس کے بعد رشتہ ہوگا. یہ شرط ہے، اس کے بعد نکاح ہوگا. یہ شرط ہماری منظور ہے تو پھر آگے کام چلے گا. شرط یعنی اس کام کو کرنے سے پہلے کوئی شرط ہوتی ہے. اور دوسری چیز، نماز پڑھتے ہیں ہم. دین اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز. اس نماز کی بھی شرائط ہے کہ نہیں ہے؟ کیا شرط ہے؟ نماز کے لیے وضو شرط ہے. نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا شرط ہے. نماز کے لیے وقت کا ہونا شرط ہے. نماز کے لیے پاک لباس ہونا شرط ہے. طہارت شرط ہے. یہ ساری شرائط ہیں نماز کی. اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں ہے، نماز ہوگی نہیں ہوگی. ایک آدمی وضو بھی کرتا ہے، کپڑے بھی صاف پہنتا ہے، قبلے کی طرف رخ نہیں کرتا، ادھر منہ کر کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے. پوری سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ نماز ہو رہی ہے اس کی؟ کیوں جی؟ وضو بھی کیا ہے اس نے، کپڑے بھی صحیح ہیں اس کے، کیوں نہیں ہوگی نماز؟ ایک شرط نہیں ہے اس کی، قبلے رخ نہیں ہے. اچھا قبلہ رخ بھی ہے، کپڑے بھی صاف ستھرے، خوشبو عطر سب لگایا ہوا ہے، وضو نہیں کیا اس نے، ہو جائے گی نماز اس کی؟ سجدے کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ہو جائے گی نماز؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ شرط موجود نہیں ہے. تو شرط کے بغیر وہ عمل قبول نہیں ہے. تو پھر لا الہ الا اللہ کی بھی شرط ہے. نماز دوسرا رکن ہے، اس کی شرط ہمیں پتہ چل گئی. توجہ میری طرف. نماز دوسرا رکن ہے، اس کی شرط پتہ چل گئی کہ وضو شرط ہے، لباس شرط ہے، قبلہ رخ ہونا شرط ہے، وقت کا موجود ہونا شرط ہے. تو جو نماز سے پہلے کا رکن ہے لا الہ الا اللہ، اس کی شرط کیوں نہیں پتہ ہمیں کہ وہ کیا ہے؟ وہ پائی جائیں گی، وہ شرطیں موجود ہوں گی تو پھر میرا اور تیرا لا الہ الا اللہ کہنا قبول ہوگا. اس لا الہ الا اللہ کی کوئی گارنٹی ہے؟ اگر وہ شرط موجود نہیں ہے تو 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، نہیں ہے. جس طرح وضو نہیں ہے، ایک بندہ 1000 رکعت پڑھ لے، نہیں ہے. اسی طرح اگر وہ شرط موجود نہیں ہے تو زبان سے جتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے، لا الہ قبول نہیں ہوگا. آئیے وہ شرط کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اور تمام علماء نے ان شرائط کو لکھا ہے اور وہ چیزیں بیان کی. سب سے پہلی چیز علم ہونا لا الہ الا اللہ کے بارے میں. صرف لا الہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کا علم ہونا ضروری ہے. علم کا معنی لا الہ الا اللہ، یعنی اس کلمے کا معنی، اس کا مفہوم کا علم ہونا ضروری ہے. یہ کلمہ چاہتا کیا ہے، اس کلمے کا معنی کیا ہے، اس کلمے سے پڑھنے سے میرے اوپر کیا ذمہ داری آتی ہے، اس کا علم ہونا چاہیے. دوسری چیز
اس کی مختصر یعنی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تفصیل موجود ہے، آیات ہیں، حدیثیں ہیں، دلائل موجود ہیں۔ دوسری چیز اس کلمے پر یقین، اس کلمے پر یقین، کلمے کے معنی مفہوم پر یقین ہو، اور جس کی ضد ہے شک، اس کلمے کے بارے میں شک ہے یا اس کلمے کے کہنے والوں کے بارے میں شک ہے تو یہ غلط ہے، تو پھر کلمے کی شرط پوری نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ پر اور اس کے معنی پر ہمیں پختہ یقین ہو، یقین ایسا ہو کہ شک اس کے اندر داخل نہ ہو، تو یہ اس کی دوسری شرط پوری ہو جائے گی۔ تیسری شرط ہے اس کی اخلاص، اس کلمے کو اتنے خلوص کے ساتھ ہم نے اقرار کیا ہو کہ اس کے اندر شرک نہ آ سکے، اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھا ہو، خلوص کے ساتھ پڑھا ہو، اللہ کی رضا کے لیے پڑھا ہو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ چوتھی شرط ہے اس کی محبت، علم بھی ہے اس کلمے کے حق اور سچ ہونے کا یقین بھی ہے، اور اس کو پڑھا بھی خلوص سے ہے، محبت نہیں ہے اس کلمے سے، اس کلمے پڑھنے والوں سے محبت نہیں ہے، تو پھر وہ شرط مفقود ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو محبت بھی ہے کیا اس کلمے سے اور اس کے کلمے کے تقاضوں سے ہمیں محبت کرنی ہے، اور اس کی ضد ہے بغض، کلمے سے یا کلمے کے کسی حصے سے یا کلمے کے جو تقاضے ہیں اس میں سے کسی حصے سے ہمیں بغض نہیں ہونا چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی یہ کیا لا الہ پڑھ لیا بس، مسلمان نہیں ہوتے تو بہتر تھا یار، اتنی آزاد ہوتے لوگ، کتنا آزاد کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ایسا کہہ جاتے ہیں، کلمے پڑھنے کی وجہ سے اتنی ذمہ داری ہے میرے اوپر، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کلمہ اس کے اندر نفاق آ گیا ہے، شاید وہ کسی مجبوری کی وجہ سے کلمہ محبت، شوق، جذبہ، خلوص، علم، یقین کے ساتھ پڑھا ہو اس نے، یہ کلمہ ہے۔ آئیے اس کی پانچویں شرط سچائی ہے، اس کلمے کی ایک تو سچائی کے ساتھ پڑھا ہو اور اس کلمے کی سچائی پر یقین بھی ہو، یعنی کلمے کا اقرار سچائی کے ساتھ کرے، اور اس کا ضد ہے جھوٹ، جھوٹا کلمہ نہ پڑھا ہو، اس میں سچا۔ اور چھٹی اس کی جو شرط ہے وہ ہے قبول، یعنی کلمہ اور اس کے تقاضوں کو دل و جان سے قبول کرنا، کلمے کے بارے میں جو کلمے نے فیصلہ کر دیا، لا الہ الا اللہ کے تقاضے جو بتا رہے ہیں ہمیں، جو کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، بس مان لینا، تسلیم کر لینا اس کو۔ لا الہ کہتا ہے کہ کسی کے قبر کے سامنے جھکنا نہیں، میں جھک رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر، میں کر رہا ہوں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کو ہم نے قبول نہیں کیا، کہا ہے قبول نہیں کیا اسے ہم نے، تو قبول کرنا ہے لا الہ الا اللہ کو، اور لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو قبول کرنا ہے، یہ اس کی چھٹی شرط ہے۔ اور ساتویں اس کی شرط ہے انقیاد، یعنی کلمہ اور اس کے تقاضوں کے ساتھ عملی اتباع کرنا، کہہ دینا، سچی محبت کرنا، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگانا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، نعرہ لگا دیا، عمل کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا ہے؟ ابھی ٹائم آ رہا ہے نا نعرہ لگانے کا، کچھ دن کے بعد تو نعرے لگائیں گے، لیکن عمل بھی کر کے دکھاؤ بھائی، لا الہ الا اللہ چاہتا کیا ہے، تقاضے کیا ہیں اس کے، تو اس لا الہ الا اللہ پر عمل کرو۔ اگر عمل نہیں ہے تو پھر اس ساری شرطیں پائی جائیں پھر بھی بیکار ہی ہے۔ تو آخری شرط ہے طاغوت کا انکار، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لیکن کچھ ایسے طاغوت، یعنی اس میں بت بھی آ سکتے ہیں، اس میں انسان بھی آ سکتے ہیں، اس میں شجر، حجر، کچھ بھی آ سکتا ہے، یعنی جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ طاغوت کے اندر آتا ہے، اس کا انکار نہیں کیا، لا الہ پڑھ رہا ہے، تو پھر تو اس کا کلمہ قبول نہیں ہوگا۔ اس کی آخری جو طاغوت کی ہے اس میں آیت آپ کو یہ سناتا ہوں، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 256، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اس لیے کہ جو شخص اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کے